لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے طالب مولا دل کو جگا، دل ہی تو جگانا مشکل ہے، بیدار اگر ہو جائے یہ دل تو پھر خاموش بنانا مشکل ہے۔ یہ اصلاحی و تربیتی مجلس ہے، اس لیے ہم سب اپنی اصلاح و تربیت کی نیت کر لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ کروانا، حصول تقویٰ یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم اور فرض ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ویسے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ آج کا بہت بڑا المیہ، آج کے دور کی بڑی خامی کیا ہے؟ دلوں کی غفلت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے مت بنو، اپنے دلوں کو روشن کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی۔ دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ مال سے محبت کرے گی، حساب دینا بھول جائے گی۔ گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کرنا بھول جائے گی۔ مخلوق سے تو محبت کرے گی لیکن اپنے مہربان پروردگار کو بھول جائے گی۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ بلڈنگوں سے، محلات سے، تعمیرات سے محبت کرے گی، قبر کی منزل کو بھول جائے گی۔ آج وہ دور آ چکا ہے، فتنوں کے اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے 24 گھنٹے اللہ سے غافل بنانے والا ماحول، دنیا بہت حسین مزین ہوتی جا رہی ہے، لہو و لعب، کھیل تماشوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اس سوچ، اس فکر سے امت کا بہت بڑا طبقہ عاری اور خالی۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے، مقصد زندگی کیا، اس کو بھلا دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے مہربان پروردگار کو بھلا دینا، اس کو نہ پہچاننا، اس کی معرفت حاصل نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ علم و عمل کے ساتھ اخلاص کی محنت اور تزکیے کی محنت بہت ضروری ہے۔ ہمارے 2 بڑے دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر باطل جذبات، خواہشات کو ابھارتے رہتے ہیں، مزین کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے محنت نہیں کی تزکیے کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عبادتوں کا نور ظاہر نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے مقرب ولی نہیں بن سکتے۔ شیطان بیرونی دشمن ہے تو نفس اندرونی دشمن ہے، اور نفس بہت بڑا ضدی دشمن ہے، اس کا مکر بہت بڑا ہوا ہے۔ جس طرح آٹا گوندتے وقت پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا دیا جاتا ہے، وہ پورے آٹے کے اندر سما جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے نفسانی خواہشات کو ہماری خمیر میں گوندھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ نفسانی خواہشات ہمارے اندر رچی بسی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے قانون اتارا، حکم دیا کہ اپنے نفس پر محنت کر کے اپنی اصلاح کر لو، اپنے نفس کو ٹھیک کر لو۔ اگر نفس کی اصلاح نہیں کرو گے تو انسان کو یہ جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، اور اگر انسان اپنے دل پر محنت کر کے اپنا تزکیہ کر لیتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھا دیتے ہیں۔ نفس کی مثال مشائخ نے لکھا کہ یہ ضدی بچے کی طرح، بچے کے دل میں کسی چیز کی خواہش آتی ہے، مجھے فلانی چیز چاہیے، تو وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے کہ اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے۔ ایسے ہی انسان کا نفس اگر اس کو ٹھیک نہ کیا جائے، اس پر محنت نہ کی جائے، انسان کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ انسان نفس کے سامنے ایک گیم کی طرح، کھلونے کی طرح بن جاتا ہے، اور نتیجہ انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ حقیقی مجاہد کون ہے؟ حقیقی مجاہد کون ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی طاعت۔ تزکیہ نفس کی محنت یہ دنیاوی و اخروی فلاح و کامیابی کی کنجی ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنے ہی سے بندے کا اپنے خالق حقیقی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس ہی سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، عبادتوں کے اندر حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس ہی سے اعمال حسنہ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور وہ ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے دلوں کا تزکیہ، نفوس کا تزکیہ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو حکمت وہ دانائی کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ میں چونکہ متفرق باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صبح سے ذکر اللہ اور محبت الہی کے عنوان پر ماشاءاللہ بہت تفصیلی خطابات ہم سن چکے ہیں، اس لیے مختلف متفرق باتیں عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے ایمان والا تم ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ آج کے دور کی خامی کیا ہے؟ آج کے دور کی خامی یہ ہے کہ انسان جتنی محنت اپنے ظاہر پر کر رہا ہے، ظاہر کی فکر جتنی ہے، اپنے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کی فکر نہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اس لیے فکر مند رہتے ہیں، درد مند رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نفسانی، شہوانی، شیطانی محبتیں کیوں ابھرتے رہتے ہیں، گناہوں
کہ وسوسے کیوں دل میں آتے ہیں، کیوں نمازوں کے اندر ہمیں حلاوت اور مٹھاس اور خشوع حضوری نصیب نہیں، کیوں گناہوں کے خیالات کیوں آتے ہیں، کیوں نمازوں میں دل نہیں لگتا، کیوں نظر کو پاک رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، زبان کی حفاظت کیوں مشکل ہو رہی ہے۔ ایسی فکر تڑپ رکھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دیوانگی نے ہمیں کسی کام کسی مصرف کا نہیں رکھا۔ آج ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ آج اسمارٹ فون نہ صرف ہمارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے بلکہ وہ ایمانی اور روحانیت کے بگاڑ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ ہماری ایمانی روحانی عرفانی زندگی کو زخمی اور گھائل کر رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے اتنا وقت دے رہے ہیں، اب ہمارے پاس لمبے مراقبوں کے لیے، تلاوت کے لیے، معمولات کے اہتمام کے لیے ٹائم نہیں رہا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کے بارے میں فرماتے تھے، ایک نوجوان کہتا تھا کہ میرا دل روشن تھا، میرے دل کے اندر محبت الہی، عشق الہی کا چراغ روشن تھا۔ ایک مرتبہ تالاب سے گزرتے ہوئے ایک اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ دل کا چراغ بجھ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، پھر وہ چراغ روشن نہیں ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ گھنٹوں کی محنت، ریاضت، مجاہدے سے جو نور دل میں آتا ہے وہ تھوڑی دیر کی بدنگاہی سے ختم ہو جاتا ہے۔ محبت الہی کے پانے کے لیے ہم چونکہ سالکین ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے پوری قوت سے ہم چل رہے ہیں، تو اس راستے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم لکھا ہے کہ محبت الہی کے حصول میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک ہے بد نظری، دوسرا ہے مال کی محبت۔ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی 100 ڈگری اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے نظر کو جھکائے رکھنا، نظر کو پاک رکھنا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز ہے مال کی محبت۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دعا مانگے اللہ مال کی محبت میرے دل سے نکال دیجئے، یا اللہ بد نگاہی بد نظری سے میری حفاظت کر دیجئے، نظر کو پاک رکھنا آسان کر دیجئے، تنہائی کے گناہوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے معلوم؟ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ یاد کروا دیتے تھے۔ پہلی آیت هو معکم اینما کنتم، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ دوسری آیت بچوں کو بچپن ہی سے یاد کراتے تھے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو رگے جان شہرک جس کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو پروردگار اتنا قریب ہے تو اس کے قرب کا احساس ہماری طبیعت میں پیدا ہونا ضروری ہے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ آپ اتنے قریب ہیں تو آپ کے قرب کا احساس طبیعت میں پیدا کیجئے نا۔ اور تیسری آیت یاد کرواتے تھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم گھر کے اندر ایک جو ہے وائٹ یا بلیک بورڈ آویزہ کر کے اس پر یہ 3 آیتیں لکھیں، خود بھی اس کو ذہن نشین کریں، گھر میں خواتین بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ کیوں؟ اس کے بغیر تنہائی کے گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں فلمیں دیکھنے کے لیے وہ سینما تھیٹر جانا بہت مشکل، آدمی 20 مرتبہ سوچتا تھا کیسا جانا، لیکن آج موبائل اسمارٹ فون ہے نا، یہ نفس شیطان اور دجال کے ایجنٹوں نے اتنا فحش مواد اس کے اندر بھر دیا ہے کہ ایک ایک اسمارٹ فون گویا کہ چلتا پھرتا سینما تھیٹر ہے وہ۔
جب تک اللہ کی عظمت کا دھیان، اللہ کی خشیت، اللہ کا مضبوط تعلق، سچا تعلق اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو ہم موبائل کے غلط استعمال سے اپنی نظر کو گندا ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ خشیت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا انما اعلمکم باللہ واخشاکم، میں تم سب میں زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس لیے علم کے ساتھ خشیت الہی بہت ضروری ہے۔ صرف عبادت بھی کافی نہیں، عبادت کے ساتھ بھی خشیت ضروری ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کی معرفت جو حاصل کرنا چاہیے، جو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے زندگی کا، یا اللہ وہ حق حاصل نہیں ہو سکا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل کو بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ صرف سر جھکانا کافی نہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے خط لکھا کہ حضرت نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں۔ حضرت نے جواب لکھا، یہ تصور کرو کہ میں عزیز جبار بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور ہمارے حضرت جی نے بھی بہت پیاری بات لکھی ہے، انسان کا دل سنورا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے، اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد سے والسلام تک بس حضوری اور خشوع کی کیفیت نصیب ہے تو سمجھو کہ دل ہمارا سنورا ہوا ہے۔ اور اگر نماز کے اندر گھر بار کاروبار بیوی بچے یہ وسوسے آتے رہتے ہیں تو سمجھو کہ دل ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ ہم گن گن کے بھی نہیں لے سکتے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار بھی ہم سے مشکل، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا مشکل۔ ہمارے حضرت جی نے لکھا کہ پڑھنے کے زمانے میں 7 گھنٹے مراقبے کرتے تھے۔ حضرت جی نے میں نے سنا کہ بچپن میں حضرت نے کتاب پڑھی تھی، 7ویں جماعت میں تھے، تذکرۃ الاولیاء، حضرت جی دامت برکاتہم کے والد جو ہے لائے تھے، تو اس میں حضرت جی نے پڑھا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، نظر کو پاک رکھے گا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو حضرت فرماتے ہیں بس جب میں پڑھا نا تو اسی وقت سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نظر کی میں حفاظت کروں گا۔ فرماتے ہیں اب اسکول جب جاتا تو گھر سے اسکول تک بس نظر بر قدم، قدم پر بس دائیں بائیں لایانی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے سے مکمل احتیاط۔ خواتین آ کر شکایت لگاتی، والدہ سے کہتی کہ یہ جو ہیں آپ کے فرزند ذوالفقار سلام نہیں کرتے۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا فلاں جو ہے وہ تمہاری جو ہے رشتے کی خالہ لگتی ہیں، وہ فلاں جو ہے وہ میری سہیلی ہے، آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ امی آپ ان سے پوچھ لیں کیا میں نے ان کو دیکھا ہے؟ والدہ نے پوچھا ان سے کہ ذوالفقار یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بالکل نظر نیچے رکھ کے چلتا ہے، وہ تو ہم کو دیکھتا ہی نہیں۔ امی جب میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں تو سلام کرنے کا سوال ہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا، پہلا دن تھا کہ کمرے سے نکلا نماز کے لیے، مسجد فاصلے پر تھی، راستہ چلتے ہوئے ایک اچانک سے نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ خواتین تنور پر روٹیاں لگا رہی ہیں، فوراً نظر ہٹا لیا۔ میں سوچا کہ اللہ اکبر، یہاں تو خواتین ہوتی ہیں، مجھے 4 سال یہاں رہنا ہے تو اب مجھے تو بہت زیادہ احتیاط سے یہاں رہنا ہے۔ طے کر لیا کہ اب میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا، اس کے بعد الحمدللہ یونیورسٹی اور ہاسٹل میں 4 سال رہا، لیکن پھر 4 سال میں کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب میری عمر 30 برس کی ہو گئی تب تک 100 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی تھی۔
تو آج کا بڑا فتنہ، ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ بد نگاہی، موبائل کا غلط استعمال، تنہائی کے گناہ۔ رکاوٹ کیا چیز ہے؟ مال کی محبت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اللہ کا ولی بننا ہے، محبت الہی، معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں، ضروری ہے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے بغیر میرے بھائیوں ہم مراقبے کرتے رہیں گے، عبادات میں تو مستعدی دکھائیں گے، لیکن گناہ سے بچنے کا ہم اہتمام نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ حصول تقوی، تزکیہ نفس ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ التقوی ملاک الحسنات۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اور کیا ہے تقوی کا مطلب؟ گناہوں سے بچنا۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ آج کے زمانے میں ہمارے اندر، چونکہ رذائل بھرے ہوئے، نفس کو جو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر جو شہوت ہے، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، بغض عداوت ہے، عجب و تکبر ہے، ریاکاری ہے، بہت اہم عنوان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت جی کے ملفوظات میں ہے کہ ایک عالم دین اپنے کسی تعلق والے عالم دین کو لے کر حاضر ہوئے، تعارف کا، حضرت یہ ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہیں، انہوں نے فراغت کا تخصص فی الحدیث بھی کیا، تخصص فی الادب بھی کیا، تخصص فی الافتاء کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تو ایک ہی تخصص کیا، وہ ہے تخصص فی الاخلاص۔ جس طرح پتھر کے اندر آگ چھپی ہوئی نظر نہیں آتی، جب اس پر رگڑ پڑتی ہے تو شرارے اڑتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، 20 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ کی رعایت کے ساتھ صف اول میں نماز ادا کی۔ ظاہر ہے بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے تکبیر اولیٰ بھی فوت، صف اول بھی فوت۔ بڑا دکھ ہوا، کیونکہ عمل کی قیمت تھی ان کے پاس۔ بہت افسوس ہوا، استغفار کیا، لیکن کئی دن گزر گئے لیکن اس کا رنج و غم دل سے جا رہا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بھولے سے ایسا ہوا، میں نے استغفار کیا تو یہ صدمہ ختم ہونا تھا، لیکن ابھی بھی وہ صدمہ ہے، کہیں اس کے اندر نفس کی کوئی خباثت تو نہیں ہے، شرارت تو نہیں ہے۔ انہوں نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے، ہاں اس کے اندر بھی نفس کی شرارت ہے۔ وہ کیا معلوم؟ لوگوں کے دلوں، لوگوں کی زبانوں پر یہ چرچا تھا کہ فلاں بزرگ 20 سال سے صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کی رعایت سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو چرچا تھا نا، شہرت تھی نا، وہ نفس کے لیے تسکین کا سامان بنی ہوئی تھی۔ آج وہ بریک ٹوٹ گیا نا تو اس کی وجہ سے اس کو نفس کو جو ہے تکلیف ہو رہی، زد اس پر پڑ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہلکا سا ریا میرے اندر چھپا ہوا وہ باعث بنا ہوا ہے، ورنہ توبہ توبہ، میں نے 20 سال سے اتنے اہتمام سے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں میں چرچا رہے، شہرت ہو، تشہیر ہو، یہ بھی ریاکاری ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک میری نمازیں اکارت ضائع گئی، اب میں 20 سال کی نمازوں کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ چنانچہ ان بزرگ نے 20 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ حسد یہ بھی خطرناک مرض ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جتنے رذائل ہیں میرے بھائیوں، ان کو ٹھیک کے بغیر ہم اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بن نہیں سکتے، اور ان کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ صحبت صالحین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اللہ نے اشارہ دے دیا کہ تقوی زندگی میں لانا تو صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اور اس کے بعد پھر معمولات کی پابندی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے۔
ہم ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے بہت ہی احسان مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے ہماری اس ریاست کے اندر بہت کام لے رہا ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ایک ماحول لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے کا، تقویٰ اپنی زندگی میں لانے کا ایک ماحول الحمدللہ ہر طرف بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو بابرکت سلسلہ نقش بندیہ، میرے بھائیوں اللہ نے اس کو بہت سہل بنایا ہے۔ پہلے زمانے میں مشائخ نا بہت مجاہدے کرواتے تھے، بہت بول تو بہت، کیونکہ نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جو ہے بہت لمبے لمبے مجاہدے، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے بہت آسان سلسلہ ہمارے لیے عطا فرمایا، کیونکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ یاد رکھیں آج کے دور کے فتنے بہت گہرے بھی ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور ان کی محنت دلوں پر ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے، ان ایمان سے فتنوں سے اپنے ایمان کو بھی بچانے کے لیے، اور جو آج کے دور کا سمجھو کہ بہت بڑا چیلنج، دین بیزارگی، مادیت پرستی، آزاد خیالی۔ آپ دیکھو اب ہر طرف لوگوں کو دیکھو، تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ دین بیزارگی، دین سے بیزارگی بڑھتی جا رہی۔ آزاد خیال، ہر آدمی آزاد رہنا چاہتا، بھائی چھوڑ دو میری پرسنل لائف میں آپ مداخلت کرو۔ مادیت پرستی، مال 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 مال، یہ تین خطرناک روحانی بیماریوں میں پوری امت گھری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا لیبل لگا کر فتنے جو پھیل رہے ہیں، بہرحال دلوں کو مست کرنے اور فکری گمراہی میں امت کو ڈھکیلنے کی ایسی محنت ہو رہی۔ 24 گھنٹے اہل باطل کی محنت چل رہی۔ آپ خود دیکھو نا، 24 گھنٹے فسق و فجور کی طرف، گناہوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، آزاد خیالی کی طرف، مادیت پرستی کی طرف، دین بیزاری طرف کھینچنے والی چیزیں زیادہ ہیں، اور تقویٰ کی طرف، اللہ کی محبت معرفت کی طرف، فکر آخرت کی طرف دعوت دینے والے مشائخ بہت کم ہیں۔ کچھ بھی نہیں تناسب، 24 گھنٹے باطل کی محنت پورے انہماک کے ساتھ چل رہی ہے، اور نیکی تقوی کی طرف بلانے والے مشائخ کرام بہت کم ہیں۔ اس لیے ان مجالس کی قدر ہونی چاہیے، جڑنا بھی ہے اور جوڑنا بھی ہے۔ ایمان کو بچانے کا یہ بہت سہل راستہ ہے، اور تکمیل ایمان کا یہ مؤثر ذریعہ، یاد رکھیے۔ یہ تزکیے کی محنت، محبت الہی، عشق الہی کو اپنے اندر نکھارنے کی جو محنت ہے، دلوں کو روشن کرنے کی محنت، یہ تکمیل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان ناقص، ادھورا، ناتمام، نامکمل رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ علاقے میں محنت چل رہی ہے۔ ہمارے حضرت والا اور دیگر حضرت کے خلفائے کرام مستقل دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، چونکہ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ 1400 سال کے فتنے اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ کتنے فتنے ہیں! اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آنے والے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر دین کو بیچ ڈالے گا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ 8 لاکھ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھنے والی جو مرتد ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے، اللہ ایسا دور آئے گا تو ہم کیسے اپنے ایمان کو بچا پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایمان کو بچانے کا یہ سہل ترین راستہ ہے۔ موجودہ دور کی جو گندگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ سہل ترین راستہ ہے۔ اہل علم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، شہروں میں رہنے والوں کے لیے، دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے بس یہ ہے کہ آدمی مراقبہ کرتا ہے، سلسلے میں داخل ہو کر، بیعت ہو کر، اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، دوسری طرف نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے نوٹ کرنے کی
اس سلسلے کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک محنت، اس میں دونوں رنگ ہیں کہ آپ مراقبے کر رہے ہیں، وقوف قلبی کا اہتمام کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت، معرفت، خشیت میں ترقی ہو رہی، دوسری طرف نفس کا تزکیہ بھی ہو رہا، اس کے اندر جو رذائل بھرے ہوئے ہیں، جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، دھیرے دھیرے ان کی بھی جو ہے اصلاح ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 4:30 بجے کا